السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد انور آپ کا ہمارے اسلامک ہیروز چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان بحیثیت قوم دنیا کی تمام قوموں میں افضل ترین ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اس لیے کہ ہماری کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو پوری دنیا کے لیے علم و ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ الحمدللہ ہماری قوم کا ایک شاندار ماضی یعنی گوروشالی اتیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری قوم میں ایسی بے نظیر اور با کمال ہستیاں گزری ہیں جن کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت بھی حقیر نظر آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان عظیم ہستیوں کو فراموش کر دیا ہے جنہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ہماری قوم کو پوری دنیا کی قوموں میں عزت و شہرت دی، اور جن کے کارناموں پر دنیا آج تک حیران ہے۔ زندہ رہنے اور ترقی کا جذبہ رکھنے والی قومیں اپنے ماضی اور مشہور لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی، بلکہ ان کے کارناموں پر فخر سے سینہ تان کر خود کو ہمیشہ سر بلند رکھنے کی کوشش میں مصروف رہتی ہے۔ نتیجے میں قوم کے بچے کے دل میں ان مشاہیر کے لیے نہ صرف احترام و تعظیم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ان میں یہ ولولہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اپنے مشاہیر کی طرح سے بھی عظیم الشان اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دے، اور اپنے مشہور اسلاف یعنی بزرگوں کی طرح تاریخ کے اوراق یعنی پنوں میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ کسی بھی قوم کا اتیت اس کے مستقبل کا بنانے والا ہوتا ہے۔ اتیت کی بنیادیں مضبوط ہوں تو مستقبل کی عمارت مضبوط اور ناقابل تسخیر ہوتی ہے۔ یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، اس سے بچوں کو ان کے اسلاف، بزرگ اور مشاہیر کے کارناموں سے واقف کرانے کے لیے بنائی جا رہی ہے، تاکہ بچوں میں جذبہ عمل پیدا ہو اور اپنے بزرگوں کے کارناموں سے حوصلہ پا کر ان کی رگوں میں وہ خون پھر سے دوڑنے لگے جو موجودہ تہذیب اور ماحول کی سرد ہوا نے منجمد کر رکھا ہے۔ ہم اپنی قوم کے نونہالوں کے لیے اس سلسلے کی شروعات مشاہیر اسلام کے کارناموں سے کر رہے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ ان مشاہیر کی زندگیوں اور قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم اس سلسلے کی شروعات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کر رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہر مسلمان واقف اور گہری عقیدت رکھتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اور مددگار و مصدق تصدیق کرنے والے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ بھی تھے۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مبارک کی تصدیق کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی سے خوش ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے نام عبد القعبہ اور آپ کے والد کا نام عثمان تھا،
جن کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ آپ کا لقب عتیق بھی تھا۔ یہ لقب کیوں مشہور ہوا، اس بارے میں اتہاس کار کی مختلف رائے ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت اور وضیح خوش روح نوجوان تھے، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا۔ کچھ نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب و نسب نقص و برائی سے پاک تھا، اس لیے آپ عتیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کچھ نے عتیق کے لقب کی وجہ یہ بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوزخ کی آگ سے آزاد ہونے کی بشارت دی تھی، اس لیے آپ کو عتیق کا لقب ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کی پرورش مکہ میں ہوئی۔ مکہ میں آپ کا پیشہ یا ذریعہ معاش تجارت تھا اور آپ مکہ کے معزز، بااثر اور امیر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے فروغ اور ترقی کے لیے کئی ملکوں کے خلاف جنگ کی اور ہر ملک میں اسلامی لشکر کو فتح حاصل ہوئی۔ آپ کے دور میں ہونے والی جنگوں اور فتوحات کا ذکر کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ آپ کی زندگی کے حالات مختصر طور پر بیان کیے جائیں تاکہ آپ کا مرتبہ اور فضیلت سمجھنے میں آسانی رہے۔ اسلام سے پہلے قریش قبیلہ کی حکومت 10 خاندانوں میں منقسم یعنی کہ وبھاجت تھی۔ تمام خاندان الگ الگ کام انجام دیتے تھے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم کعبہ کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین یعنی کہ تیرتھ یاتریوں یا حاجیوں کو پانی پلانے اور پانی کا انتظام کرنے پر مامور یعنی کہ نیوکت تھا۔ بنو نوفل خاندان ضرورت مند حاجیوں کو زادِ سفر مہیا کراتا تھا۔ اسی طرح بنو تمیم کا خون بہا قصاص اور تاوان کی قیمت کا فیصلہ و تعین کرنا تھا۔ حضرت ابو بکر اسی تمیم خاندان میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان یعنی کہ قبیلہ بنو تمیم کے سردار تھے اور آپ جو فیصلہ صادر کرتے تمام اہل قریش اسے مان لیتے۔ البتہ کوئی دوسرا تمیمی فیصلہ کرتا تو اسے تسلیم نہ کرتے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی مشہور تھی اور سب لوگ آپ کو بنو تمیم کا سردار مانتے تھے۔ اپنے قبیلے کی سرداری کے علاوہ انہیں یہ مرتبہ بھی حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ان 10 سرداروں میں سے ایک تھے جن کی گنتی مکہ کے حکمرانوں میں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کافی دولت مند بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مخلص، با اخلاق، نرم مزاج اور حق پسند تھے۔ ان صفات کی وجہ سے آپ کے کافی دوست و احباب تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور راست گوئی سے اس قدر پربھاوت تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے کسی دلیل اور ثبوت کے بغیر فوراً اسلام قبول کر لیا اور دین اسلام کی تبلیغ میں مدد کا وعدہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، میں نے سب سے پہلے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تھوڑا بہت تأمل یعنی کہ سوچ وچار اور توقف ضرور کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ دعوت اسلام کے بعد بغیر کسی دلیل و ثبوت کے مجھ پر ایمان لائے اور میرے مصدق تصدیق کرنے والے بنے۔ یہ روایت شواہد نبوت پیج نمبر 258 پر ہے۔ آپ نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی تبلیغ شروع کی
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دولت مند، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بااثر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدبر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مہمان نواز لوگوں کو حلقہ اسلام میں شامل کیا۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست و احباب آپ کی درست رائے اور پختہ خیالی کے قائل تھے، اس لیے وہ آپ کے کہنے ہی سے مسلمان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے غلاموں لونڈیوں کو، جن پر کفار اور مشرک ان کے مسلمان ہونے کے بدلے میں روزانہ ظلم و ستم کرتے تھے، ان کے مالکوں سے بھاری رقم پر خرید کر آزاد کیا۔ آپ کا صبر و استقامت اس درجہ زیادہ تھی کہ مصیبتوں اور تکلیفوں کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے سوا اور کسی پر جو ابو بکر صدیق سے بہتر ہو، آفتاب طلوع نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ سے جہاد کی، تو اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکہ سے باہر کچھ فاصلے پر سور نام کا ایک گفا یعنی کہ غار تھا۔ چونکہ مکہ کے کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں قیام فرمانے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوئے، غار کو صاف کیا اور اپنی چادر پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو کپڑے سے بند کیا تاکہ ان میں کوئی تکلیف پہنچانے والا کیڑا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانوں پر اپنا مبارک سر رکھ کر لیٹ گئے۔ آرام کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑا سوراخ نظر آ گیا جو بند ہونے سے رہ گیا تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے اپنے پیر کا انگوٹھا اس سوراخ پر رکھ دیا، اس خیال سے کہ یہ سانپ کا بل نہ ہو۔ آپ کا آشنکا صحیح ثابت ہوا، وہ سوراخ ایک سانپ ہی کا بل تھا۔ سانپ نے آپ کے پیر پر کاٹ لیا۔ تکلیف کی شدت سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر آپ نے اف تک نہ کی۔ کہا کہ آپ کے کرہانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیزار نہ ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف میں مبتلا پا کر سبب دریافت فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے زخم پر اپنا مبارک لباب دہن لگایا، جس سے ان کی تکلیف ختم ہو گئی۔ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا اور درد جاتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جس قدر محبت تھی، یہ واقعہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اس کے آگے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی سوال کرنا ہے تو آپ نیچے کامنٹ کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو چلیے انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔